الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس وقت جو ملک کی غمگین صورتحال ہے اس میں رفتہ رفتہ کچھ ٹھہراؤ تو ضرور آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اقتصادیات جو ہے مکمل طور سے نرم اور جھکتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ صورتحال اس اقتصادی صورتحال کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام کا عروج ہے، کبھی یہ چیز ہے اور کبھی وہ چیز ہے۔ یہ تمام کی تمام ہمارے حکمرانوں اور ہمارے سیاست دانوں اور ممکن ہے کہ عالمی سیاست سے اور عالمی خبروں سے بھی یہ باتیں جڑی ہوئی ہوں، لیکن پاکستان کے جس طرح توڑ پھوڑ جاری ہے، پاکستان کے خلاف جس طرح منفی پروپیگنڈا جاری ہے، اس نے اب کہاں رہنا ہے اور کہاں۔ کل میرے پاس آل پاکستان جیم جیولرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب، مینوفیکچرر ایسوسی ایشن ہے یہ، اس کے چیئرمین صاحب تشریف لائے تھے، ارشد صاحب نا۔ تو محمد ارشد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ منجمد سی ہو گئی ہے، اس میں مکمل ٹھہراؤ آ چکا ہے اور اب وہ آگے بڑھنے میں مشکلات کا شکار ہے۔ اس پوری صورتحال کے ساتھ کہ اس وقت پاکستان کی جو 1.5 ماہ پہلے جو صورتحال تھی، اس سے پاکستان کہاں تک نکل سکا ہے، اس میں آل پاکستان کرنسی ڈیلر ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں ملک بوستان صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں جو ہمارے چینل سے گفتگو کی ہے، آپ ذرا 1 منٹ کے لیے 1 سے 1.5 منٹ کی ان کی گفتگو ہے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اس وقت کہاں۔ آپ پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا تبصرہ کرتے ہیں۔ آئیے، ملک خدا بخش صاحب آپ سے، ملک بوستان جو ہیں وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک بوستان صاحب، لسانی اور مذہبی منافقت پھیلا کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش اس میں ناکام ہوئے۔ اس کے بعد انہیں پاکستان کی معاشی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، چائنا نے اور سعودیہ نے بروقت امداد کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور انہوں نے یہی میسیج دیا ہے چائنا نے اور سعودی کے پاکستان کو کہ اپنے سیاسی صلاح بلا کر اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان کو سیاست اگر مستحکم ہوگی نا، اربوں روپیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے تیار ہیں۔ سعودیہ نے تقریباً $20 ارب کا وعدہ کیا، اسی طرح چائنا نے تقریباً $25 ارب مزید انویسٹمنٹ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمارے اگر مذاکرات کر کے کسی ٹیبل ٹاک کر کے اور ڈائلاگ کر کے پاکستان کو مستحکم کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اتنا دور بھی نہ، ایک ہی مطالبہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو الیکشن کرا دیے جائیں، تو میں کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے جو رہنما ہیں جو ڈیڈلاک ختم کرنے کے لیے سر توڑیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، اور پاکستان میں تمام دنیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ عوام کو اور سیاسی رہنماؤں کو یہ میسیج دیے اور فوج کو، حکومت کو، یہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو فوج کے ساتھ بدگمانی پھیلائی اسے ختم کیا جائے، اور دشمنوں کا یہ حربہ بھی ناکام بنایا جائے گا جو ہائیبریڈ وار کر کے اور سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر کے فوج کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان کی وجود فوج سے قائم ہے۔ شکریہ۔ آپ نے ملک بوستان صاحب کی پوری گفتگو بہت مختصر گفتگو تھی۔ ملک بوستان صاحب نے اسی دن جس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے، اس کے فوری بعد ان کی ایک تقریر جو تھی وہ ایک سیمینار میں تھی۔ اس سیمینار کے دوران انہوں نے ایک بہت ہی عجیب سی گفتگو شروع کی۔ اس گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ 1963 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، ان کو یہ بات جو ہے ان کے جلسے پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہیں ان کا مرڈر ہوا ہے۔ تو ملک بوستان نے عمران خان سے کہا کہ لیکن اس سب صورتحال کے باوجود بھی مولانا مودودی نے تحمل اور صبر اور اطمینان کا مظاہرہ کیا، اور اس تحمل اور صبر کے نتیجے میں آج اتنا برس گزرنے کے باوجود بھی جماعت اسلامی یہاں پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی بقا اور سلامتی اس میں ہے کہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ تحمل کا، ضبط کا مظاہرہ بھی کریں۔
پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف مولانا مودودی پہ بلکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب قتل کیا گیا یا ان پر جو فائرنگ کی گئی پنڈی کے جلسے کے بعد، تو اس کے بعد بھی پورے پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر اور اندرون سندھ میں اس قدر تباہی مچی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے، اور پورے سندھ کے نوجوان جو کا نعرہ یہ ہو گیا تھا کہ نہ پاکستان نہ کھپے۔ لیکن آصف علی زرداری نے جب اپنی بے نظیر صحابہ کی تدفین کے بعد جو پہلا خطاب کیا، اس میں انہوں نے اس نعرے کو ہمیشہ کے لیے سندھ سے ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہ پاکستان کھپے، اور پاکستان نہ کھپے کا نعرہ جو ہے وہ آج کے بعد سے کوئی نہیں لگائے گا۔ اب سندھ میں اگر کبھی کوئی لگاتا بھی ہے تو یہ مذاقن ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے یہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک تدبر کا مظاہرہ کیا، ایک ہوشمندی کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح مولانا مودودی نے ایک تدبر کا، ایک ہوشمندی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ اس کی بقا بھی موجود ہے اور اس کی سلامتی بھی ممکن ہو سکی ہے، ورنہ پاکستان بہت زیادہ خراب حالات سے گزر چکا تھا۔ آپ نے جیسے ملک بوستان صاحب کی پہلے اس میں بھی گفتگو سنی ویڈیو میں، اس ویڈیو میں انہوں نے تفصیل سے بہت مختصر ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری تفصیل لکھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہوتا رہا ہے۔ اب یہ اس مسئلے کو لے کر کے ایک نیا شوشہ کبھی کبھی چھوڑ جاتا ہے، حالانکہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب صاف طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ اب مزید اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہتے، اور وہ اب آج کل جو ہے الوداعی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی وہ بن رہا ہے کبھی وہ بن رہا ہے۔ لیکن اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ یہ لندن سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی آ رہی ہیں کہ اب جو آرمی چیف ہمارے آئیں گے وہ مکمل طور پہ میرٹ پہ آئیں گے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ پورا پاکستان یہی چاہتا ہے کہ سینئرٹی کی بنیاد پہ آرمی چیف کا انتخاب کیا جائے، تاکہ وہ تو میرا تھا وہ یہ تیرا تھا، اس کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جیسے سپریم کورٹ کے جج کی ہوتی ہے کہ جو سب سے سینئر ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے، اور باقی لوگ بھلے وہ 2 مہینے کا ہو یا 3 مہینے اس کی میعاد ہو، اس کے بعد جو سینئر ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار صحیح ہے، اور اسی طرح ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اب پاکستان ایک نئے رخ پہ جا رہا ہے، لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہ کہنا کہ جی وہ کوئی آپ شور مچا کے، آپ بدماشیاں کر کے، یا کوئی بھی گروپ، اس میں کسی خاص گروپ کا نام نہیں ہے، چاہے وہ حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، یہ سکہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیم جیولر ایسوسی ایشن، مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد ارشد صاحب نے کل کہا ہے کہ پاکستان کا اسی طرح سے اسلام آباد، لاہور، پنڈی، گجرات، گجراوالا، پنڈی، فیصل آباد اور ملتان سے یہ خبریں، ملتان چیمبر کے جو ارکان ہیں وہ یہ خبریں بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہ کریں، یہ سب چیزیں ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ لہذا اب اس وقت جو ہمارے فوج کے خلاف جو کیا گیا ہے اس پر بھی اس حد تک سب کو اعتراض ہے کہ جناب اس قدر فوج کو برا بھلا کہہ کر کے پاکستانی فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا تمام سیاستدان اس بات پر غور کریں اور ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی اور ملک کی عوام کو غربت اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے برائے مہربانی اطمینان اور سکون کا سانس لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر بہت عرصہ ہو گیا میں نے یوٹیوب کا شکریہ ادا نہیں کیا اپنے کئی ویڈیو میں، جس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور وہ بہت اچھی ہمیں پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے جو سبسکرائبر بھی بڑھتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے سبسکرائبر کو بڑھانے میں اور اس کو بیل آئیکن پہ کلک کرنے میں، لائک کرنے میں اور کمنٹس دینے میں تاخیر نہیں کرتے ہوں گے۔
مجھے اس کے ساتھ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہوں کہ میری ویڈیو کو آپ پورا جب سنیں گے آپ دیکھیں گے آخر میں بھی میں بہت امپورٹنٹ گفتگو کبھی رکھتا ہوں، تو اس لیے آپ میری ویڈیو کو ہمیشہ پوری سنیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا بھی نگہبان۔